نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یوں تو ہم پر بے شمار احسانات فرما رکھے ہیں کہ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا منہا 4 حرم. اس آیت کے اندر جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کی جاہلانہ رسم و رواج کو اور ان کی بدعات کو ختم کیا ہے. زمانے جاہلیت میں وہ لوگ مہینوں میں تبدیلی کر لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ مہینے یہ 12 ہیں، پورے سال میں مہینے 12 ہوتے ہیں، اور آگے فرمایا کہ یہ آج ہی سے نہیں ہے بلکہ جس دن ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا یہ اس وقت سے 12 مہینے ہیں. ان 12 مہینوں میں یہ لوگ یہ کیا کرتے تھے چونکہ ان کا مزاج تھا قتل و قتال اور غارت گری، لوٹ مار. اور یہ عرب کے جو مشرکین تھے یہ ملت ابراہیمی کو ماننے والے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ماننے کا دعویٰ تھا ان کا. یہ الگ بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر یہ چلتے نہیں تھے، لیکن ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی کے متبع ہیں اور ان کی بات کو ہم مانتے ہیں. اور ملت ابراہیمی میں یہ بات تھی کہ یہ 4 مہینے ہیں جن کا احترام کرنا واجب ہے، اور اس میں قتل و قتال اور غارت گیری اور لوٹ مار کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے. تو ان لوگوں نے یہ تدبیر نکالی کہ جب ان کے لڑنے کا جی چاہتا اور جب ان کو کوئی ایسا کام کرنا پڑتا جو شریعت کے خلاف تھا تو یہ لوگ یوں کہہ دیا کرتے، آپس میں مشورہ کر لیا کرتے تھے کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ آج نہیں ہے اگلے مہینے میں آئے گا. چونکہ 4 مہینے جو ہیں، ایک تو ذو قاعدہ ہے، ذی القاعدہ جس کو ہم بول دیتے ہیں ذی قاعدہ، ایک ذی الحجہ ہے، اور ایک محرم ہے، اور ایک رجب ہے. یہ 4 مہینے محترم ہیں، ان کا احترام کرنا ضروری ہے، اور یہ پہلے سے ہی ہے. تو جن کی گھٹی میں قتل و غارت گیری پڑی ہوئی ہو اور جن کے مزاج میں فساد ہی فساد ہو تو وہ 8 مہینے تک بلکہ 4 مہینے تک آرام سے نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ لوگ اپنے اعتبار سے ہی مہینوں میں تبدیلی کر لیا کرتے تھے. کسی سال تو یہ کہہ دیا جب یہ دیکھا کہ اب ان کی لڑائی چل رہی ہے اور یہ قتل و غارت گیری میں مشغول ہیں اور پورا سال گزرنے والا ہے، تو یہ کہہ دیا کہ اس سال محرم کا مہینہ آئے گا ہی نہیں، اس سال رجب کا مہینہ آئے گا ہی نہیں، اگلے سال لگا لیں گے.
اس طریقے سے یہ مہینوں میں تبدیلی کر لیا کرتے تھے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ شریعت کے جو احکامات ہیں ان کا دار و مدار چاند کے اعتبار سے ہے، جس کو ہم قمری کیلنڈر کہتے ہیں، چاند کے اعتبار سے ہے۔ اس کو ہم ہجری بھی کہہ دیتے ہیں، چونکہ اس کی ابتدا، تاریخ کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ ہجرت کے واقعے سے ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قمری کیلنڈر یہ پہلے سے چل رہا ہے، لیکن ہجری کی جو تاریخ ہے اور جو آج ہم حساب لگاتے ہیں کہ 1400 چل رہا ہے یا 1400 کا فلاں مہینہ چل رہا ہے، رجب کا مہینہ چل رہا ہے، یہ ہجرت کے سال سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ چاند کے اعتبار سے ہمارے رمضان بھی ہیں اور ہمارے دیگر احکامات بھی ہیں، حج کا مہینہ بھی ہے۔ تو دیگر جتنے بھی ہمارے احکامات ہیں اور ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو احکامات نازل کیے ہیں ان سب کا تعلق چاند سے ہے۔ اور جب آدمی چاند کے حساب کو بھول جائے گا اور چاند کے حساب میں گڑبڑی کر ڈالے گا تو ساری شریعت کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو ان لوگوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ آج یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ محرم کا نہیں ہے بلکہ اگلے مہینے آئے گا۔ اس طریقے سے اس زمانے میں یہی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اصل اعتبار سے چاند کا کون سا مہینہ ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقریر فرمائی ہے اور اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں زمانے کو پیدا کیا ہے اور جو 12 مہینے بنائے ہیں اور جس کیفیت کے ساتھ بنائے ہیں، یعنی جو مہینہ جس وقت آنا تھا وہ اس سال آ چکا ہے گھوم پھر کر۔ یعنی انہوں نے تبدیلی کی تھی، کبھی 1 مہینہ بڑھا دیا، کبھی 15 دن بڑھا دیے، تو اس طریقے سے مہینے مخلوط ہو گئے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت حج کا مہینہ جو ہے وہ اپنی اصلی حالت پر ہے۔ پھر اس کے بعد سے تاریخ کا حساب محفوظ کر لیا گیا۔ تو چاند کے اعتبار سے شریعت کا مدار ہے کہ چاند کا حساب اگر آدمی بھول جائے یا اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے تو شریعت کا مدار اور شریعت کے جو احکامات ہیں وہ محفوظ نہیں رہیں گے۔ ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ حج کا مہینہ کب آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکامات کو چاند پر کیوں معلق کیا ہے اور چاند پر کیوں موقوف کیا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے کہ چاند کے اعتبار سے بہت آسان ہے حساب لگانا، برخلاف سورج کے اعتبار سے۔ اگر آج ہمارے پاس کوئی انگریزی کیلنڈر نہ ہو، نہ کوئی مشین ہو جس کے ذریعے سے ہمیں تاریخ کا اندازہ لگے، تو ہم سورج کو دیکھ کر اندازہ نہیں کر سکتے۔ برخلاف چاند کو دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا، چونکہ ہر مہینے میں وہ چاند ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ ایک ناواقف شخص بھی پتہ لگا لے گا کہ آج چاند کی پہلی تاریخ ہے، آج دوسری تاریخ ہے، تیسری تاریخ ہے، لیکن سورج کے اعتبار سے کوئی پتہ نہیں لگا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسری حکمت یہ ہے کہ چاند کے اعتبار سے احکامات جب بنا دیے گئے تو یہ چونکہ مختلف موسموں میں آتے رہتے ہیں۔ مثلا رمضان ہے، روزے کا مہینہ ہے، کبھی گرمی میں آئے گا، کبھی سردی میں آئے گا۔ اگر سورج ہی پر اس کا مدار ہو جائے تو پھر ایک ہی وقت میں آئے گا۔ اب جہاں موسم سردی کا ہے وہاں کے لوگوں کے لیے تو آسانی ہو جائے گی، لیکن اس وقت میں جہاں گرمی ہے اور سخت گرمی ہے وہ ہمیشہ کے لیے مشقت میں پڑ جائیں گے۔ اور دین کسی خاندان کے لیے یا کسی علاقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دین تو پورے عالم کے لیے آیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاند کے حساب سے دین کو رکھا ہے۔ تو بتلانا یہ ہے کہ یہ رجب کا مہینہ یہ بہت محترم مہینہ ہے اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کے بارے میں
اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ محترم مہینہ ہے. باقی اس مہینے میں کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے. جو ہمارے معاشرے میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں یا ہمارے معاشرے میں جو اعمال خصوصی طور پر کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ محترم مہینہ ہے، اور جب یہ محترم مہینہ ہو گیا تو اس میں عبادت کرنی چاہیے، لیکن خاص طور سے ایک عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ اختیار کر لیا جائے یا کسی ایک عمل کا مخصوص طریقہ اختیار کر لیا جائے، ایسا نہ تو نبی سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، اور نہ ہی ہمارے جو علماء کرام فقہائے دین گزرے ہیں، ائمہ مجتہدین گزرے ہیں، ان سے ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یعنی ہمیں اب اتنی زندگی دے دے کہ ہم رمضان کا مہینہ پا لیں، تاکہ ہم رمضان کا مہینہ جب آئے گا تو ہم اس کے روزوں کی اور اس کی عبادتیں جو ہیں ان کی ہم قدر کر لیں. باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص طریقہ یا کوئی عبادت کا خاص اور مخصوص طریقہ اس مہینے میں مروی نہیں ہے. اس لیے ہمیں ان باتوں کی رعایت کرتے ہوئے اس مہینے کے اندر کوئی مخصوص طریقہ تو نہیں اپنانا چاہیے، لیکن عبادت میں کثرت کر دینی چاہیے. تہجد کا اپنے آپ کو پابند بنانا چاہیے، نمازوں میں اضافہ کرنا چاہیے، اسی طریقے سے تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. گویا کہ رمضان المبارک جو آنے والا ہے اس کا استقبال ہمیں ابھی سے ہی کرنا چاہیے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب ہی کے شروع میں دعا فرما رہے ہیں اور پھر عبادات میں بھی اضافہ فرما رہے ہیں. اور شعبان کے بارے میں تو آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے. یعنی بہت زیادہ روزے رکھنے کا اہتمام تھا. تو اس زمانے میں وہ لوگ مہینوں میں تبدیلی کر دیا کرتے تھے، تحریف کر دیا کرتے تھے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اسلامی کیلنڈر اور اسلامی سال کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے. اگر سارے کے سارے اسلامی کیلنڈر کی حفاظت کرنا چھوڑ دیں اور اس کا استعمال کرنا چھوڑ دیں تو سارے کے سارے گناہگار ہو جائیں گے. اس لیے کہ جب سارے ہی چھوڑ دیں گے، کوئی اس پر عمل نہیں کرے گا، کوئی اس کی حفاظت نہیں کرے گا. حفاظت سے مراد یہ ہے کہ اپنے پروگراموں میں، اپنی شادی بیاہ میں یا اپنے کسی خاص پروگرام میں چاند کی تاریخ کا اعتبار کرنے والے بھی کچھ حضرات ہونے چاہیے. سارے نہیں کہہ رہا میں، کچھ حضرات ہونے چاہیے. یہی وجہ ہے کہ مدارس اسلامیہ میں چاند کے اعتبار کیا جاتا ہے اور وہاں رجسٹروں میں چاند کے اعتبار سے حاضری وغیرہ اور جو نظام ہے وہ چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے. یہ مطلب نہیں ہے کہ انگریزی کا استعمال کرنا جائز نہیں، یہ مطلب نہیں ہے بالکل بھی. مطلب یہ ہے کہ کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے جو اسلامی کیلنڈر کی حفاظت کرنے والے ہوں. اگر سارے کے سارے اس کو چھوڑ دیں گے تو ہماری عبادات مخلوط ہو جائیں گی اور شریعت کے جو احکامات ہیں ان کا ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ رمضان کا مہینہ کب آ رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا. حج کا مہینہ کب آیا کب چلا گیا ہمیں پتہ نہیں چلے گا. اس لیے اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے اور ماشاءاللہ اس کی حفاظت ہو بھی رہی ہے. تو اصل بتلانا یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جو طرح طرح کی عبادتیں مخصوص کر رکھی ہیں ان میں سے کوئی بھی خاص عبادت نہیں ہے.
بعض علاقوں میں یہ دیکھا گیا کہ 27ویں رجب کی شب کو بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے. یہاں کا تو مجھے معلوم نہیں، میں مہاراشٹر کی سائڈ میں گیا تھا ایک مرتبہ، وہاں میں نے دیکھا خود. تو اہتمام نہیں کرنا چاہیے. عبادت کرنی ہے آج بھی کرو، کل بھی کرو، ہر رات کو عبادت بناؤ، یہ ہے اصل. لیکن اس کو خاص کر دینا کہ آج ہی عبادت کریں گے، کل کو نہیں کرنی ہے، یا آج کی عبادت کا ثواب اتنا ملے گا اپنی طرف سے گھڑ لیا، یہ غلط ہے. بلکہ بعض حضرات تو یہ کہنے لگ گئے کہ شب قدر سے زیادہ شب معراج کا ثواب ہے. حالانکہ شب قدر کی فضیلت قرآن کریم سے ثابت ہے. قرآن کریم میں سورہ قدر اس سے ثابت ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر اور شب قدر یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ تو قرآن کریم سے ثابت ہے. تو جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہمیں اس کو تو ماننا ہی پڑے گا. لیکن جس کا ثبوت کہیں سے کہیں تک بھی نہیں ہے اس کے بارے میں ہم کوئی اپنی طرف سے رائے قائم کریں یا کسی کی سنی سنائی بات پر ہم عمل کرنے لگ جائیں، ایسا کرنے سے ہم اپنے آپ ہی پر ظلم کریں گے. قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اسی آیت کے تحت کہ ان مہینوں میں اپنی رائے قائم کرنے سے اپنے آپ پر ظلم مت کرو. چونکہ وہ اپنی رائے قائم کیا کرتے تھے. رجب کا مہینہ اب چل رہا ہے اور کہہ دیا نہیں اگلے مہینے آئے گا. محرم کے مہینے میں انہیں کچھ فساد مچانا ہے تو کہا کرتے تھے کہ نہیں اب نہیں اگلے مہینے میں کر لیں گے اس کو محرم کا مہینہ. کبھی ایسا بھی ہوا کہ اس سال میں محرم کا مہینہ آیا ہی نہیں اور اعلان کر دیا کہ اگلے سال آئے گا محرم کا مہینہ. تو اپنی رائے دین میں اپنی رائے قائم کرنا یہ کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے. تو رجب کے بارے میں جو فضائل اور جو مناقب لوگ بیان کرتے ہیں کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، بس یہ فضیلت ہے جو میں نے بیان کر دی قرآن حدیث کی روشنی میں کہ یہ محترم مہینہ ہے. اور محترم مہینہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کثرت سے عبادت کرو، بس نماز پڑھو، روزہ رکھو، نفلی روزہ. لیکن کسی دن کو خاص کر دینا کہ اس دن ہم روزہ رکھیں گے یہ بھی غلط ہے. کسی دن کو خاص کر دینا، کسی وقت کو خاص کر دینا دین کے اعتبار سے، جبکہ دین میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے اور دین میں اس کے بارے میں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، تو یہ بالکل غلط ہو جائے گا. اور جو آدمی ایسا کرتا ہے وہ اس کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے. دھیان رکھنا جب آدمی ثواب سمجھ کے کوئی کام کرتا ہے حالانکہ وہ غلط ہوتا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے. کیونکہ توبہ تو وہ کرے گا جو اس کام کو غلط سمجھے گا. ہم نماز چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے ہمارے مسلمان بھائی نماز چھوڑتے ہیں لیکن اس کو وہ غلط سمجھتے ہیں. تو امید ہے کہ کبھی نہ کبھی ان کو توبہ کی توفیق ہو سکتی ہے. لیکن اگر کوئی نماز چھوڑے ثواب سمجھ کر یا کوئی اور عمل کرے ثواب سمجھ کر تو توبہ کیوں کرے گا؟ وہ تو یہ سمجھے گا کہ اس عمل پر مجھے ثواب مل رہا ہے تو توبہ کیوں کرے گا؟ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہم توبہ کریں گے؟ بھی توبہ نہیں کریں گے ہم کہ ہمیں نماز چھوڑنی ہے، نماز ترک کرنے کی، نماز چھوڑنے کے بارے ہم توبہ کریں، ایسا نہیں کر سکتے. چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ نماز پڑھنے پر ثواب ملتا ہے. تو دین کا کوئی ایسا کام، دین میں کوئی ایسا عمل کرنا جو دین میں نہیں ہے اور اس کو ثواب کی نیت سے کرنا، تو ایسے شخص کو توبہ کی توفیق آسانی سے ملتی نہیں. اس لیے ہم سب ارادہ کریں کہ جو شریعت کا پیغام ہے اس پر ہم عمل کریں اور جو جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے یا جن کا ثبوت شریعت میں نہیں ہے اور ہمارے علماء کرام، علاقے کے بڑے بڑے علماء کرام ہم کو منع کرتے ہیں، ان سے ہم بچیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.